ذوالفقار علی بھٹو ڈھاکہ کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ انہیں گولیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ انہوں نے کسی کو فون کیا اور انہیں یہ بتایا گیا کہ یحییٰ خان مشرقی پاکستان کو چھوڑ چکے ہیں اور آپریشن سیٹلائٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ آپریشن سیٹلائٹ کی کیا کہانی تھی؟ آپریشن سیٹلائٹ میں پھر انڈیا کیسے کود گیا؟ کیسے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا؟ اگرتلا سازش کیس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا شیخ مجیب الرحمان سچ میں غدار تھے؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے سقوط ڈھاکہ کی آج کی دوسری قسط میں۔ پیرزادہ یعقوب علی مشرقی پاکستان کے سارے آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے۔ جب آپریشن سیٹلائٹ شروع ہوا تو اس وقت بنگلہ دیش میں پاکستان فوج کی تعداد 50,000 تھی۔ شروع میں یہ آپریشن بہت کامیاب رہا۔ دوستو، پھر جب انڈیا نے فوجی مداخلت کی تو پاکستانی فوج بنگلہ دیش مشرقی پاکستان میں ٹریپ ہو کر رہ گئے۔ ان کا مغربی پاکستان مرکز سے رابطہ کٹ چکا تھا۔ ان کی سپلائی لائن مکمل طور پر کٹ چکی تھی۔ مشرقی پاکستان میں پاک فوج انڈین فوج کے مکمل گھیرے میں تھی۔ دوستو، پھر جنرل عبداللہ خان نیازی، جو جنرل نیازی کے نام سے مشہور ہیں، جو بعد میں اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ صدر پاکستان جنرل یحییٰ خان، جو پہلے تو اقتدار عوامی نمائندوں کو سپرد نہیں کر رہے تھے، اس آپریشن کی ناکامی کے بعد انہوں نے مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو چیف ایمرجنسی ایڈمنسٹریٹر بنایا اور خود مستعفی ہو گئے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو راولپنڈی گئے اور وہاں انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو رہا کر دیا۔ جب آپریشن سیٹلائٹ شروع ہوا تھا تو شیخ مجیب الرحمان کو اسی وقت قید کر کے مغربی پاکستان میں راولپنڈی بھیج دیا گیا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان راولپنڈی سے لندن گئے، پھر لندن سے انڈیا آئے اور انڈیا سے پھر مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش بننے جا رہا تھا وہاں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد شملہ میں ذوالفقار علی بھٹو، انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی کے مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی پاکستان کی وہ زمین جو 71 کی جنگ میں 1971 کی وار میں انڈیا کے قبضے میں چلی گئی تھی وہ بھی چھڑائی، اور پاک فوج کے وہ جوان جو مشرقی پاکستان میں ٹریپ ہو چکے تھے اور اب انڈیا کی قید میں تھے انہیں بھی رہا کروایا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے بنگلہ دیش کو ایک آزاد ملک تسلیم کر لیا۔ لیکن دوستو، اگر ہم 1971 یا سقوط ڈھاکہ کی بات کریں اور اگرتلا سازش کیس کو اس میں نہ لائیں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ دوستو، اگرتلا بنگلہ دیش کے بارڈر سے 15 کلومیٹر کی دوری پر بھارت کا ایک شہر ہے۔ اسی شہر میں شیخ مجیب الرحمان اور ان کے ساتھی بھارتی خفیہ ایجنٹ سے ملتے رہے تھے۔ اس وجہ سے اس کیس کو اگرتلا سازش کیس کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس دوران ہوا یوں کہ شیخ مجیب الرحمان اور ان کے ساتھیوں نے بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ منصوبہ یہ تھا کہ پہلے مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں ایک مسلح بغاوت شروع کر دی جائے گی، جس کی فوجی اور مالی مدد انڈیا نے کرنی تھی۔ پھر اس کے بعد انڈیا نے مشرقی پاکستان کا مغربی پاکستان سے رابطہ کاٹ دینا تھا، یعنی سمندری، فضائی اور زمینی راستہ بند کر دینا تھا، جس کے بعد اب کوئی بھی مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان میں پھنسی ہوئی فوج کو بچانے نہیں آ سکتا تھا۔ دوستو، شیخ مجیب الرحمان جب قید میں تھے تو ان کے قریبی ساتھی لیفٹیننٹ معظم حسین اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے اور وہی اس وقت انڈین خفیہ ایجنسیوں سے رابطے میں بھی تھے اور وہی ان سے پیسہ بھی لاتے تھے۔ ہوا یوں کہ اس منصوبے میں شامل کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ معظم حسین کو جو انڈیا کی طرف سے پیسے ملتے ہیں وہ اس میں کرپشن کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا، کسی نے اس کی مخبری کر دی اور یہ خفیہ سازشی منصوبہ نہ رہا اور حکومت کو اس کی خبر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایوب خان کی حکومت فوراً ایکشن میں آئی اور وہ تمام لوگ جو اس منصوبے میں شامل تھے انہیں گرفتار کر دیا۔ ان تمام لوگوں کے خلاف عدالتی کارروائی کی گئی اور یہ عدالتی کارروائی کھلے میدان میں ہوئی۔ لیکن دوستو، حکومت اس کیس کو ثابت کرنے میں ناکام رہی اور یہ کیس حکومت کو پھر بند کرنا پڑا۔ برطانوی مصنف ٹالبوٹ کے مطابق پراسیکیوٹر نے اس کیس کے دوران اس قدر اناڑی پن کا مظاہرہ کیا کہ کھلی عدالت میں جو لوگ اس فیصلے کو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، ان کو ملزمان سے ہمدردی ہونے لگی۔ ان دنوں ایوب خان کے خلاف مشرقی اور مغربی پاکستان پر لوگ سڑکوں پر تھے۔
ایوب خان نے گھٹنے ٹیک دیے اور 21 فروری 1969 کو مستعفی ہو کر بیرون ملک چلے گئے۔ سے اگلے ہی دن یہ کیس بھی حکومت نے واپس لے لیا۔ دوستو یہ تھی ہماری سکوت ڈھاکہ کی سچی اور تلخیوں بھری کہانی، جس کو ہم نے مکمل غیر جذباتی انداز میں آپ تک پہنچایا۔ دوستو 1971 کو سکوت ڈھاکہ ہوا اور پاکستان ٹوٹ گیا۔ دوستو آپ کی رائے میں اس کا ذمہ دار کون تھا؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ نے سکوت ڈھاکہ کی پہلی قسط نہیں دیکھی تو یہاں کلک کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔